जानने वाले बता रहे हैं कि इस्लामाबाद का माहौल खराब हो गया, बड़ी शदीद किस्म के बादल आए हुए हैं, शदीद गरज चमक हो रही है और लग रहा है कि बिजली गिरने जा रही है। और ये बिजली जहां पर गिरने जा रही है वहां पर ये बिजली जब गिरेगी तो कुछ तबाही मचाएगी। महकमा मौसमियात ने महकमा ज़राअत को आगाह कर दिया है, या महकमा ज़राअत ने महकमा मौसमियात को आगाह कर दिया है कि जनाब इस सूरत हाल के तहत अगर आपने अपनी फसलों को बचाना है तो जरा अपना पूरा बंदोबस्त कर ले, जिसके बाद 8 फरवरी को जो एक अहम मार का सरंजाम है देना है उस महकमे के लिए, जो बुनियादी तौर पर 2 महकमे जिम्मेदार हैं, वो इस जो पेशगोई है या इस खतरा जिसका इजहार किया जा रहा है उसके पेश नजर उन्होंने कुछ बंदोबस्त करने शुरू किए हैं, जिसके नतीजे में कल रावलपिंडी और इस्लामाबाद दोनों जगहों पर बहुत इंपॉर्टेंट किस्म की मुशावरत होने जा रही है। यह खबर चूंकि मुझे महकमा ज़राअत और महकमा मौसमियात दोनों की तरफ से मिली है, लिहाजा महकमा ज़राअत और महकमा मौसमियात की तरफ से मिलने वाली खबर जिस अंदाज में मिली है मैं उस अंदाज तक आपके तक पहुंचा रहा हूं। और इसका जो एक इंपॉर्टेंट पेशरफ्त आई है सामने वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस की हामिल है। यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे कि वो पेशरफ्त क्या है, ऐसा क्या हुआ है जिसके नतीजे में मौसम ने यकमुश्त तब्दीली सामने आ रही है, ये गरज चमक की इतलात आ रही है और बर्क गिरने की भी इतलात आ रही है। बड़ी ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इसके लिए बताया जा रहा है कि कुछ इलाकों में और खासतौर पर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में कुछ सर्वेज कराए गए थे और उन सर्वेज के बाद लोगों ने कुछ अपनी जो फसलें हैं काश्त करने के हवाले से उसके लिए कुछ उन्होंने बंदोबस्त किए थे, लेकिन वो सर्वेज अभी तक कोई दुरुस्त साबित नहीं हो रहे। और चूंकि वो जो सर्वेज हैं वो दुरुस्त साबित नहीं हो रहे, लिहाजा उसकी बिना पर जो फैसले लिए गए थे वो भी कुछ ज्यादा पायदार नहीं हो रहे। इसी दौरान कुछ जंगली जानवर जो हैं जो फसलों का उजाड़ा करते हैं वो भी खेतों में घुस गए हैं और उन्होंने भी मौका जानते हुए फसल के अंदर जो है वो तबाही मचाना शुरू कर दी है। और ना सिर्फ फसलों में तबाही मचा रहे हैं बल्कि उन्होंने कुछ ऐसे जगहों पर आकर अपनी मौजूदगी के इशारे दिए हैं जो बहुत ही ज्यादा तशवीशनाक है। खासतौर पर बलूचिस्तान जहां पर गुज़िश्ता 24-48 घंटों के दौरान बहुत ही खतरनाक किस्म की पेशरफ्त हुई और खासतौर पर एक शहर मच के ऊपर बाज़ाब्ता तौर पर कुछ अटैक्स किए गए और वहां पर तकरीबन 24 घंटे तक मुसलसल जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और ये जो फसलों में घुस बैठने वाले जानवर हैं इनके दरमियान मुकाबला आराई हुई। अभी ये वाली बाज़गश्त ठंडी नहीं हुई थी, अभी उन दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने सुख का सांस नहीं लिया था कि एक और डेवलपमेंट हो जाती है और साबिक सूबाई वज़ीर जमाल रईसानी साहब अपनी इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में कोयटा सरियाब रोड पर वाक़ अपने इंतखाबी दफ्तर में मौजूद होते हैं अपने दीगर साथियों के साथ कि वहां पर भी एक धमाका हो जाता है जिसके नतीजे में 6 अफराद अब तक की इतलात के मुताबिक जख्मी हो जाते हैं। इसी दौरान खैबर पख्तूनख्वा का इलाका बाजोड़, वहां से इस बात की इतलात आती हैं कि एक जो हैं आजाद उम्मीदवार जिनका नाम है रेहान ज़ेब साहब वो कत्ल कर दिए जाते हैं। बड़े खूबसूरत और नौजवान आदमी थे, उनका जो लॉस है वो यकीनी तौर पर बहुत ही ज्यादा अफसोसनाक है। अब उसको लेकर भी सोशल मीडिया पर एक कैंपेन का आगाज हो जाता है और बताया जाता है कि जनाब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक था और कुछ ऐसी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर सामने आती हैं जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि जनाब ये वाले जो साहब थे रेहान ज़ेब मरहूम, उनका इमरान खान साहब के साथ कोई ताल्लुक भी था और वो इमरान खान साहब की जमात में पेश भी थे। जबकि जो लिस्ट आती है जनाब बैरिस्टर गौहर खान साहब की तरफ से जो वो अपने पोर्टल के ऊपर भी रिलीज की है, वहां पर उस हल्के के अंदर जनाब रेहान ज़ेब साहब की जगह पर किसी और साहब को टिकट होल्डर करार दिया गया है। इसका मतलब यह है कि इस हल्के से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे थे। अब चूंकि जिस तरह मैंने आपको बताया कि महकमा मौसमियात ने इतला दे दी है कि जनाब सूरत हाल जरा गड़बड़ है, इससे जरा बच बचाव करना चाहिए, तो फिर उसके नतीजे में जो इंतखाबात का इनेकाद कराने वाला जो अहम तरीन इदारा है यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो जरा हरकत में आता है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमनो अमान की सूरत हाल पर इलेक्शन कमीशन का एक हंगामी इजलास तलब कर लिया है। अभी इस हंगामी इजलास में जो मुख्तलिफ आला अफसरान होंगे, खासतौर पर खुफिया इदारों के और मुतलका सूबों के जो मेंबरान हैं इलेक्शन कमीशन, उनके जो चीफ सेक्रेटरीज हैं
ان کے جو سیکٹری داخلہ حضرات ہیں، ان کے جو آئی جی حضرات ہیں، اور وہاں پر موجود جو دیگر فورسز ہیں، ان کے جو سربراہان ہیں یا ان کو جو لیڈ کر رہے ہیں، ان کی طرف سے ملنے والے ان پٹ کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا ان دو صوبوں کے اندر انتخابات ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ کیا حالات اس طرح کے ہیں کہ ان دو صوبوں کے اندر انتخابات کا پرامن انعقاد یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دو صوبوں میں کم از کم انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے حتمی فیصلہ ہونا اب لازم ہو چکا ہے، اور موجودہ صورتحال کے اندر جو پیچیدگی پیدا ہوئی ہے اس کے نتیجے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی مجبور ہو گیا ہے۔ اب ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو خود اپنی آفیشیل اناؤنسمنٹ کی ہے اس میں انہوں نے کل سپہر 3 بجے اس اجلاس کو طلب کیا، اور کل 3 بجے اس بات کا جو ہے وہ فیصلہ ہو جائے گا کہ انتخابات ان دو صوبوں میں ہوں گے یا نہیں۔ پھر امپورٹنٹ بات یہ ہوگی کہ اگر دو صوبوں میں انتخابات کا انعقاد مؤخر کیا جاتا ہے یا ملتوی ہوتا ہے امن و امان کی صورتحال پر، تو پھر کیا پنجاب اور سندھ کے اندر یہ انتخابات ہو پائیں گے؟ یہ ایک امپورٹنٹ صورتحال ہے۔ یہ بڑی ایک، ویسے میں اگر یہ کہوں کہ یہ ایک عجیب و غریب صورتحال بن جائے گی تو یہ کہنا بھی کچھ زیادہ غلط نہیں ہوگا۔ دو صوبوں میں انتخابات ہوں گے، دو صوبوں سے لوگ اپنی جو رائے ہے وہ دے چکے ہوں گے، اس رائے کو کس طریقے سے ہم عوامی نمائندہ کہتے ہوئے کسی بھی حکومت کو تشکیل دے پائیں گے، یہ ایک ملین ڈالر کویسچن ہے۔ مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے انتخابات کا انعقاد اگر خدا نخواستہ اس طرح کے واقعات آگے بڑھتے ہیں جس کے امکانات پائے جا رہے ہیں کہ جناب اس کے بڑھنے کے امکانات ہیں، محکمہ جو ہے زراعت کی طرف سے رپورٹ ہے کہ گھس بیٹھی آ گئے ہیں، اور محکمہ موسمیات بتا رہا ہے کہ جناب حالات ابھی موسم کے تیور کچھ ٹھیک نہیں ہے، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ شاید اس کے اوپر کوئی ایک نئے سرے سے ری تھنک کرنے کا شاید کوئی موقع آ گیا ہے، یا اس کے اوپر دوبارہ اثر نو غور کیا جائے گا کہ جناب یہ کیا صورتحال ہوگی۔ امپورٹنٹ پیش رفت ہے کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ جو کوئی بھی مرضی ہو، اس نے الٹیمیٹلی چلے جانا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور وہاں پر ہی اس بات کا حتمی فیصلہ ہوگا، اور یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیے بھی ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہوگا۔ کوسچن مارک اس وجہ سے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ریسنٹلی کئی ایسے مواقع آئے ہیں جہاں پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے کسی طرح کی فیور یا کسی طرح کے ایسے جیسچر کا مظاہرہ نہیں کیا جس سے اس بات کی طرف اشارہ ملے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان انتخابات کے التوا کا ارادہ رکھتی ہے یا انتخابات کے التوا میں کسی طرح کی سہولت کاری کے لیے تیار ہے۔ اور تو اور جب ڈی لیمیٹیشن کے معاملے پر لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا تھا تب بھی چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنے اسی ریزالو کا اظہار کیا تھا کہ نہیں جناب، ہم کسی کو انتخابات میں تاخیر کا جو جواز ہے وہ فراہم نہیں کریں گے، الیکشنز 8 فروری کو ہی ہوں گے، اس کے اندر کوئی ہیر پھیر نہیں ہوگا۔ اب اگر یہ ابھی میں ایک ہائپوتھیٹیکل بات ہی کر رہا ہوں کہ اب اگر یہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال پر جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اجلاس طلب کیا ہے، اور چونکہ ایک چیز تو ہمارے سامنے ہے نا جی، ہم کس طرح اس بات سے ڈینائی کر سکتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر جو اٹیک ہے وہ نہیں ہوا تھا، کس طرح اس بات سے انکار کر سکتے ہیں کہ مچ کے ایریا کے اندر یہ جو سیکورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان جو ایک طویل جھڑپ ہے یہ نہیں ہوئی تھی، کہ یہ تو ہے نا، اس سے تو انکار ممکن نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ جو جمال رئیسانی کے اوپر اٹیک ہوا انکار ممکن نہیں ہے، جو ریحان زیب کے ساتھ ہوا انکار ممکن نہیں ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے اوپر ہوا اٹیک انکار ممکن نہیں ہے، حافظ حمد اللہ پہ ہوا اٹیک ممکن نہیں ہے، یہ جو ہیں جناب عبدالغفور حیدری صاحب ان کی گاڑی کے اوپر فائرنگ ہوئی انکار ممکن نہیں۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جن سے ہم کسی بھی صورت موجودہ صورتحال سے ہم فرار حاصل نہیں کر سکتے، لہٰذا اگر یہ الیکشنز کا التوا ہمیں ہوتا ہوا نظر آئے گا تو پھر نظریں جو ہیں یقینی طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان پہ جائیں گی۔ اب اگر یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائیں گے تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے جو دوست ہیں ان کو ایک مرتبہ پھر جو ہے نا ناچ کر گھنگرو توڑنے کا موقع ملے گا۔ وہ کہیں گے دیکھیں جناب یہ ڈر گئے ہیں، ان کو اس بات کا اندازہ تھا کہ جناب عمران خان بھی جیل چلا گیا ہے، بشر بی بی بھی جیل چلی گئی ہے، شاہ محمود قریشی بھی جیل چلا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ابھی بھی الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، لہٰذا انہوں نے کسی ہیلے بہانے کے ذریعے ان انتخابات کا التوا کیا۔ اگرچہ ان کا یہ موقف درست نہیں ہوگا
لیکن چونکہ لوگوں کے ذہنوں کو بھٹکانے کے لیے اس وقت یہ جو سوشل میڈیا وارفیئر ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف دیگر جماعتوں کے حوالے سے یہ تو کچھ 600 نوری سال کے فاصلے پر ہے، باقی جماعتیں ابھی سوچ رہی ہوتی ہیں تو ان کا سوشل میڈیا بہت ہی زیادہ ایکٹیولی چیزوں کو لے کر آگے چل رہا ہوتا ہے۔ ابھی آپ مثال لینا کہ بشرا بی بی گھر سے نکلتی ہیں سماعت کے لیے کہ جناب وہ اڈیالہ جیل پہنچیں گی اور جا کر جج محمد بشیر کی عدالت میں پیش ہوں گی، اس موقع کو بھی اس طریقے سے پورٹرے کیا گیا، اس طریقے سے ہائی لائٹ کیا گیا کہ جناب جس طرح پنکی پیرنی نہیں پنکی چورنی آ رہی ہے اور پنکی چورنی آئے گی اور آگے جناب پتہ نہیں وہ جو چورنی ہے وہ ایک دم ہیروئن بن جائے گی، ملکہ جذبات بن جائے گی، وہ جناب وفا شار ہو جائے گی، وہ جناب جو ہے کیا کہتے ہیں ایک استارہ بن جائے گی جرت کا اور جو ہے وفا شاری کا۔ یہ ایک عجیب و غریب قسم کا مومنٹم کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی گئی، بتانے کی یہ کوشش کی گئی کہ جناب یہاں پر سب کچھ جو ہے عمران خان کو توڑنے کے لیے ہو رہا ہے، لیکن عمران خان نہیں ٹوٹ رہا۔ بشرا بی بی آج کل بھی اس کے ساتھ کھڑی تھی، آج بھی اس کے ساتھ کھڑی ہے، جبکہ یہ حقیقتوں کو لوگ فراموش کر گئے کہ آج عمران خان جس پوزیشن پر ہے وہ اسی وجہ سے ہے، وہ اسی خاتون کی وجہ سے ہے، اس کے سابق خامند اور اس کے بچوں کی وجہ سے ہے، ان کے سہیلیوں فراگوگیوں کی وجہ سے ہے۔ عمران خان اگر اس عذاب کا شکار ہے تو اس میں سے بنیادی کردار بشرا بی بی کا ہے۔ اور تو اور اے آر وائی پہ اگر بیٹھ کر جناب چودھری غلام حسین صاحب اگر اس بات کا ذکر کریں کہ میں نے خود عمران خان کو کہا ہے کہ بشرا بی بی تیرے زوال کا سبب ہے، بشرا بی بی نے جو ہے تجھے جتنا نقصان پہنچایا ہے پوری جماعت اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتی تھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان باتوں میں کوئی نہ کوئی صداقت تو ہوگی۔ لیکن چونکہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا کی گیم ہے کہ انہوں نے چورنی کو پیرنی بنا دیا، انہوں نے جناب ایک لٹیرن کو ہیروئن بنا دیا، یہ تو ان کا کمال ہے۔ اسی طریقے سے وہ اسی کمال کا مظاہرہ کر سکتے ہیں ایک مرتبہ پھر کہ اگر انتخابات کے التوا کا ان کو ذرا سا بھی کوئی امکان نظر آئے گا تو پھر وہ اس کو اپنی جیت سے تعبیر کرتے ہوئے اس بات کا اظہار کریں گے کہ دیکھو جناب این نٹ گئے جے، یہ میدان چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ حالانکہ جو سچویشن ہے وہ یقینی طور پر اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ لوگوں کی جان و مال کو اس وقت حقیقی خطرات لاحق ہیں، خاص طور پر خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں۔ لیکن چونکہ میں نہ مانوں والا ایک سین چل رہا ہے اور اس میں جو اصل میں جو طاقتور ہے اسی کا یعنی جو سوشل میڈیا پر انفلوئنس رکھتا ہے اسی کی جیت ہوگی۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ اگلے 24 گھنٹے اس حوالے سے بہت ہی زیادہ امپورٹنس کے حامل ہیں کہ محکمہ موسمیات جو ہے اور محکمہ زراعت یہ اس بات کا تعین کریں گے کہ کیا واقعتاً موجودہ صورتحال میں فصلوں کا جو بچاؤ ہے وہ کیسے کیا جا سکتا ہے اور کس طریقے سے یہ جو جانور گھس گئے ہیں فصلوں میں ان کو مارا جا سکتا ہے، ان کو نکالا جا سکتا ہے۔ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں، اپنے رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ، اللہ حافظ۔